بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ محبت ہے۔ قسط نمبر 4۔ کبھی سوچا ہے زنگ کیسے لگتا ہے؟ جب لوہے پر پانی لگے تو زنگ لگتا ہے، اور دل ایک عجیب شے ہے کہ اگر اس کو آنسوؤں کا پانی نہ لگے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے، یہ لوہا ہو جاتا ہے۔ پھر جس پر اللہ نظر کرم کرنا چاہے اسے کسی بہانے سے اس زنگ سے نجات کے لیے کسی سوزے دل کی طرف لاتا ہے، اس کو پگھلی ہوئی سی کیفیت عطا کرتا ہے کہ اس دل کو پلک کر اللہ وحد اللہ کی یاد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اللہ جو اس دنیا کے سب سرابوں سے ہٹ کر ہمارا ساتھی ہے، ہماری پیدائش، زندگی، موت، آخرت سب کا ذمہ دار ہے، اور ہمارے ساتھ ہمارا بہترین محرم ہے۔ علم سے زندگی نہیں بدلتی، علم نہیں جھکتا، عجز جھکتا ہے۔ عجز عطا ہے، قرب قربانی سے ملتا ہے، اور عطا عجز سے۔ عجز بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، علم بھی۔ جس کا جتنا اخلاص ہوتا ہے اتنا ہی وہ عجز رکھتا ہے۔ عجز وہ صفت ہے جو اللہ کی نہیں، اور یہی ادا اسے اپنے بندوں سے سب سے زیادہ پسند ہے۔ بے نیاز مطلق سے واسطہ بڑھانا ہے تو سراپا عجز بن جاؤ۔ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ اخلاص ہے جو اعمال کی دنیا میں در حقیقت اس وقت ظہور پذیر ہوا جب ابلیس نے اللہ کا حکم ماننے سے صاف صاف انکار کیا۔ وہ اللہ کے سامنے نہیں بلکہ اپنی انا کے سامنے سربسجود ہوا۔ تب اللہ نے ابلیس کے چیلنج کے جواب میں واضح فرما دیا کہ میرے خاص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اور خاص بندے کون ہیں؟ خاص بندے لا الہ الا اللہ کے پیغام پر یقین رکھنے والے، رجوع کرنے والے، پلٹ آنے والے، کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ کو چننے والے اور اپنے قول و فعل سے اسے صاف صاف پہنچا دینے والے ہیں۔ پھر ہم لوگوں کے سبق کے لیے اللہ پاک نے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا علیہ السلام کی آزمائش سے ہمیں بتایا۔ اللہ کا حکم تھا کہ فلاں درخت کے قریب مت جانا۔ انہوں نے مانا، مگر شیطان جس پر اللہ نے اپنے خاص بندوں کو ظاہر کرنا تھا، سو حضرت آدم کے ذریعے ہم عام سے بندوں کو سمجھایا گیا کہ شیطان کس طرح جواز لے کر وجہوں کو خوشنما بنا کر دکھاتا ہے۔ تو جب وہ شیطان کے جال میں آ کر نافرمانی کر بیٹھے، برہنہ ہو گئے، اور ان پر ان کا اپنا آپ عیا ہو گیا۔ جب انہیں احساس ہوا وہ کیا کر بیٹھے تو فوراً پشمان ہو گئے، تو وہ اولین توبہ کرنے والوں، رجوع کرنے والوں میں سے ہوئے۔ الحمدللہ، یہ ہے وہ لمحہ جب الحمدللہ ایک بندہ عام بندے سے خاص بندہ بنتا ہے۔ خسارے کی جانب اکساتا شیطان خارجی دشمن ہے، اور نفس اور خواہش وہ داخلی آزمائش ہے جو انسان کو انسان سے بندہ رحمان یا مغوی شیطان بننے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو ہر شخص کو پرکھا جائے گا، ہر شخص کو راز دیا جائے گا اسی کلمے کے ذریعے، اسی ایک کلمے سے۔ یہ کلمہ زبانی کلمہ یا کوئی رٹا رٹایا کلمہ نہیں، یہ کلمہ روح میں اتری ازلی حقیقت ہے۔ جب تک روح اپنی اصل سے دور ہوتی ہے تب تک وہ اذیت میں رہتی ہے۔ ہمارا ہی نفس، ہماری ہی خواہش، ہمارا ہی ملال اللہ کے حکم کے سامنے آن کھڑا ہوگا۔ پھر جب ہم اس کو اللہ کے لیے اللہ کے سامنے جھکا دیں گے، رجوع کر لیں گے، خود اللہ کے سامنے یکجا ہو کر جھک جائیں گے، تب ہم پر اللہ کی رحمت، وحدانیت اور محبت اشکار ہوگی۔ قربانی کا راز اس دن سے چلا آ رہا ہے جس دن ابلیس نے اپنی انا کو قربان کرنے سے انکار کیا۔ اللہ کے خاص بندے انا کے مارے نہیں ہوتے، عموماً ان کی خواہشوں کے پردے میں ان پر اللہ کی حقیقت اشکار کی جاتی ہے۔ باہوں میں سمو لیتی تو مجسم اگر ہوتا، دل میں چھپا لیتی تو دھڑکن اگر ہوتا، میں پلکیں جھکا لیتی تو آنسو اگر ہوتا، سراپا خاموشی بنتی تو راز اگر ہوتا، تو عرشوں پر ہے بستا۔ اور میں فطرت میں ہوں خاکی، پر میرے ہر راز کے محرم، میری اتنی سی خواہش ہے تو ہی میرا مقدر ہو، تو ہی میری حقیقت ہو، میری حیات تجھ میں ہو، میری ممات میں تو ہو، نفی میں اپنے کاٹ ڈالوں تیرا اثبات مجھ میں ہوا، تو میرا ہو میں تیری ہوں، ختم یہ ہر دہائی ہو ریاضات عشق ہر دم ہو۔ اللہ ہر انتہائی اکائی ہو۔ اللہ اور بندے کا تعلق بہت سادہ ہے، سمندر سے گہرا مگر کسی آئینے سے بھی شفاف۔
بہت مہربان کہ تم کسی آئینے سا بھی شکستہ ہو تو وہ مہربان اللہ تمہیں تب بھی محبت سے تھامے گا۔ اس سے تعلق کی ہر سمت تم تک جا نکلتی ہے۔ اگر تم اللہ سے بے وفائی کر رہے ہو تو تم خود سے بے وفائی کر رہے ہو۔ اگر تم اللہ سے با وفا ہو تو تم اس کے فیصلوں سے وفا کرو گے، اور ایسا کر کے تم خود سے با وفا ہوگو۔ اگر تم اللہ کی توہین کر رہے ہو تو تم اپنی توہین کر رہے ہو۔ اگر تم اللہ کے منکر ہو تو تم اپنے منکر ہو۔ اگر تم اللہ کی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں سے مخرف ہو تو تم خود اپنے سکون کے دشمن ہو۔ اگر تم اللہ کو چھوڑ رہے ہو تو تم خود کو ترک کر رہے ہو۔ اگر تم اللہ کے ساتھ بخل کر رہے ہو تو تم اپنے ساتھ بخل کر رہے ہو۔ اگر تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو تو تم اپنی منزل آسان کر رہے ہو۔ اگر تم اللہ کی بے حرمتی کر رہے ہو تو تم اپنی بے حرمتی کر رہے ہو۔ اگر تم خود سے حقیقی محبت رکھتے ہو تو تم اللہ سے بھی محبت رکھتے ہو۔ پھر تم خود پر اور دوسروں پر ظلم نہیں کرو گے بلکہ رحم کرو گے، کہ اللہ اس پر رحم کرتا ہے جو رحم کرتا ہے۔ یہاں اللہ نے تخصیص نہیں کی خود پر رحم یا دوسروں پر، بس کہہ دیا جو رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم خود سے محبت کرتے ہو، مخلوق سے محبت رکھتے ہو۔ اگر تم اللہ کی عزت کرتے ہو تو تم اپنی عزت کرتے ہو۔ جو اللہ کی عزت کرتا ہو، کیسے ممکن ہے وہ اپنی عزت نہ کرے، مخلوق کی عزت نہ کرے۔ ہمارا اللہ سے تعلق اس بات کا غمازی ہے کہ ہم سے ہمارا تعلق کتنا اور کیسا ہے۔ ہمارا خود سے تعلق اس بات کا آئینہ کہ ہمارا اللہ سے تعلق کیسا ہے۔ یہ سارے راستے خود سے ہو کر اس میں ہی اترتے ہیں۔ اللہ سے ہٹ کر خود پر بھروسہ جھوٹے خدا ہونے کا اظہار ہے، اور جو واقعی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو جھوٹی خدائی سے پرے سچی عاجزی عطائے خودی کا جام ضرور پلاتا ہے، مگر اس کے لیے پہلے اپنی جھوٹی خدائی، اپنا آپ اللہ کو سپرد کرنا ہوتا ہے۔ بندگی اخلاص و عاجزی سے مزید ایک قرار محبت ہے۔ الست بربکم وقالوا بلا میں مخفی وعدہ وفا سا ایک رشتہ، مزید یہ کہ اے میرے اللہ، میرے رب، تو نے مجھے اپنا بندہ چنا، اقرار احمد و شکر عطا۔ اب مجھے توفیق دے کہ میں تیرا بندہ بن کر رہوں گا۔ عاجزی برے خالص عمل کا ارادہ، میں تیرا ہوں تو مجھے اپنے لیے خاص کر لے۔ عاجزی، خود سپردگی اور طاعے خودی کو بندگی بندے اور معبود کا وہ رشتہ ہے جو اگر اخلاص سے خالی ہے تو بندگی نہیں، عمل سے بے مطلب ہے تو منافقت ہے۔ خالص بندگی محبت ہے، محبت میں دعائی نہیں ہوتی۔ اخلاص محبت ہے، اللہ محبت ہے۔ جہاں زبان، نیت، عمل کا فرق آ جائے وہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نعوذ باللہ ہم منافق ہیں یا مومن ہیں یا کیسے مسلمان ہیں۔ اور یہی وہ تفریق فرقہ ہے جو اللہ کو پسند نہیں۔ اخلاص توحید میں سب ضم ہے۔ اللہ پاک ہمیں توحید میں ضم کر دے، اللہم آمین۔ اگر یقین ہے تو ڈر کیسا، اگر ڈر ہے تو یقین کیسا، اگر بھروسہ ہے تو مایوسی کیسی، اگر مایوسی ہے تو بھروسہ کیسا، گر مان میں ہے تو خوف کیسا، گر خوف ہے تو مان کیسا، اگر محبت ہے تو شکایت کیسی، اگر شکایت ہے تو محبت کیسی، اگر وفا ہے تو انا کیسی، اگر انا ہے تو وفا کیسی، اگر خواہش قرب ربی ہے تو خواہش نفسانی کیسی، اگر خواہش نفسانی ہے تو خواہش قریبی ربی کیسی، اگر اخلاص ہے تو توقع کیسی، اگر تمنائے صلہ ہے تو اخلاص کیسا، اگر رنج و ملال ہے تو رضا کیسی، اگر رضا ہے تو رنج و ملال کیسا، اگر صبر ہے تو شکوہ کیسا، اگر شکوہ ہے تو صبر کیسا، اگر دل میں اللہ ہے تو اعلیٰ کیسے، اگر دل میں اعلیٰ ہے تو اللہ کیسے۔ جو ایک کا نہیں ہوتا وہ کسی کا نہیں رہتا، جو ایک کا ہو جائے سب اس کا ہو جاتا ہے۔ ایک کا ہو جانے کے لیے کچھ نہیں ہو جانا ضروری ہے، اور کچھ نہیں ہونے کے لیے دل کا جھک جانا ضروری ہے۔ دل کے جھک جانے کے لیے اخلاص و عاجزی کا ہونا ضروری ہے۔ اخلاص و عاجزی اس ایک کی عطا ہے، جس کو عطا کر دے وہ سب سے ہٹا کر ایک کا کر دیا جاتا ہے۔ بت باہر نہیں ہوتا، بت نگاہ میں بت اندر ہوتا ہے۔ جیسے سراب کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، صحرا میں دو نظر آنے والا پانی حقیقت میں کہیں نہیں ہوتا۔ ہماری نگاہ ہمیں ایسا دکھاتی ہے، مگر ہاں پیاس سچی ہے۔
پانی کی تلاش پر حال حقیقتاً سچ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کہیں شرابی بھی ہے جو حقیقتاً پیاسے کی منتظر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ محبت بھی شرابی چاہتی تھی، اور الحمدللہ وہ شرابوں سے الجھنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کی نگاہ محبت نے جانا کہ ڈھلتا چڑھتا چاند ان کا رب کیسے ہو سکتا ہے، طلوع و غروب ہوتا سورج ان کا پروردگار کیسے ہو سکتا ہے، یہ چمکتے چھپتے ستارے ان کے رب نہیں، یہ اپنے فانی ہاتھوں سے بنائے گئے بت انہیں کیا دے سکتے ہیں۔ اور وہ اپنی قوم، اپنے والد تک سے کہہ اٹھے، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ ان سارے لوگوں میں سے آپ پر رب کی عطا تھی، یہ ان پر رب کی عطا محبت تھی کہ انہوں نے فانی مخلوق میں باقی خالق یعنی اللہ کو جان لیا، جس نے ان پر رب حق اشکار کیا، ورنہ چاند سورج ستارے تو سب کے سامنے ہی طلوع و غروب ہوتے تھے۔ ان کی نگاہ کو چن لیا گیا، پھر اس نگاہ سے دیکھنے والوں کو دکھایا گیا، مگر ایسے بھی تھے جو آنکھیں رکھتے بھی نہ دیکھ سکے، کیونکہ وہ خود سراب میں تھے، اور دیکھتے تو وہی ہیں جنہیں وہ اپنا آپ دکھانا چاہتا ہے۔ اللہ نے جسے اپنا آپ دکھانا ہوتا ہے اسے چن لیتا ہے، اپنی طلب بھر دیتا ہے، غور و فکر کر کے دروا کر دیتا ہے، حق و باطل کی تمیز سے روشناس کروا دیتا ہے۔ محبت عطا ہے جو بقدر ظرف ہوتی ہے، در حقیقت ظرف بھی عطا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے بابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین دل و جان و روح عمل سے قبول کرنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہم سب پر اپنی ذات محبت بہت محبت سے اشکار کر دے، اللہم آمین۔ اخلاص کا سوچتے الحمدللہ یارغار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت مثال ذہن میں آتی ہے، کیسے انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح مفہوم کو صحیح وقت پر واضح کر دیا۔ فراق محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ وبارک وسلم کے وقت وہ واحد تھے جنہوں نے اپنی محبت کے اخلاص کے دور عشق اور عقل کو یکسچا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو حقیقت تو یہی ہے نا کہ جو آخرت کو مانتے ہیں وہ اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں، خوف خدا حب خدا رکھتے ہیں، جذبہ رکھنے والے ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، اپنی میں کو تم کے لیے مار کر دل سے زندہ رہنے والے ہوتے ہیں، جو زندہ ہوتے ہیں وہ نفس کو قابو میں رکھتے ہیں، جو نفس کو قابو میں رکھتے ہیں وہ حیا والے ہوتے ہیں، حیا والے پرہیزگار ہوتے ہیں، پرہیزگار امانت میں خیانت نہیں کرتے، امانت کو جاگیر نہیں سمجھتے، امانت کو امانت سمجھنے والے فرائض کو جانفشانی سے بجا لاتے ہیں، یہ صبر والے ہوتے ہیں، راضی برضا رہتے ہیں، سوال نہیں کرتے، دنیاوی موسموں سے بے نیاز ہوتے ہیں، یہ بے نیاز وفا والے وفا نبھانے والے ہوتے ہیں، نبھانے والے معاف کرنے والے پردہ رکھنے والے ڈانپنے والے ہوتے ہیں، ڈانپنے والے رحم کرنے والے ہوتے ہیں، اخلاص والے ہوتے ہیں، اخلاص والے عمل والے ہوتے ہیں، عمل اخلاص والے محبت والے ہوتے ہیں، انا سر دل محبت جھکا دینے والے ہوتے ہیں، اپنا آپ جھکا دینے والے عجز والے ہوتے ہیں، عجز والے اللہ کو پسند ہوتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے امید والے ہوتے ہیں، اپنے نفس سے آگاہ رہنے والے ہوتے ہیں، آگاہ رہنے والے دعا والے ہوتے ہیں، دعا والے محبت والے ایمان والے ہوتے ہیں، امان والے توکل والے ہوتے ہیں، توکل والے امید رجا امان و دعا وفا نبا خود سپردگی حیا اخلاص محبت راضی برضا پر قضا والے ہوتے ہیں۔ اللہ پر توکل والے اللہ کو پسند ہیں، جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں وہ اللہ پر توکل رکھتے ہیں، جو توکل اللہ پر جیے وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ اللہ والے نہ صرف دنیا میں اللہ کے سائے محبت والے ہوتے ہیں بلکہ اللہ والے عرش کے سائے والے ہوتے ہیں۔ یا تو تم خواہش کی غلامی کر لو یا اللہ کی، یا تو انا کی بندگی کر لو یا اللہ کی، ایک دل میں دو محبوب کیسے رہ سکتے ہیں؟ بندگی تو تم اسی کی کرو گے نا جسے تم معبود جانتے ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ صرف اس کو مانتے ہیں جو نظر آتا ہے، جو نظر سے ہماری ہی کم نظری کی وجہ سے محو ہے، اسے ہم دیکھ نہیں پاتے۔ اس طرح ہم محبت کو کس آبجیکٹ میں سمو دینا چاہتے ہیں؟ محبت کس بت کی پرستش نہیں ہوتی، محبت کسی عمارت میں قید نہیں ہوتی۔ کبھی لوگ اپنا اللہ کو خانہ کعبہ کے اندر سمونے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک تو اپنی محبت کی حقیقت بندے کے
اپنے سے متعلقہ بندوں سے دکھانا چاہتا ہے۔ آپ اللہ کے گھر کو ہاتھ لگانا چاہتے ہو مگر اللہ کے بندوں کو انہی ہاتھوں سے دھکے دو۔ حجر اسود کو چومنا چاہو مگر انہی ہونٹوں سے اللہ کے بندوں کے لیے سخت الفاظ استعمال کرو۔ اس دہکم پیل میں یہ تک بھول جاؤ کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ زبان کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ محبت عجب جذبہ ہوتا ہے، اس میں نہیں ہوتی، اس میں تو شاید کسی اور کے جذبے کو دیکھ کر اسے آگے کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے آسانی کر دی جاتی ہے، اور پھر اسے خوش دیکھ کر جو دل کو میٹھی سی ٹھنڈک ملتی ہے، اس کا بیان کم سے کم لفظوں میں تو ممکن نہیں۔ جیسے دل پر سخت حبس میں چل پڑنے والی خوشگوار سی ہوا، ٹھنڈی سی پھگوار، کوئی اچانک کھل اٹھنے والی کوسے قضا، کوئی بے حد رو رہا ہو اور اچانک بے ساختہ کھلا اٹھے۔ اللہ سے ہٹ کر غم میں باطل اعلیٰ، خوشی میں باطل اعلیٰ۔ جس غم میں اللہ کی اطاعت نہیں، پھر وہ نفس باطل کی اطاعت ہے، وہ بت پرستی ہے۔ ایک بار جب ہم دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا تو سارے باطل اعلیٰ لا ہو کر ہی رہتے ہیں، یا کہہ لیجئے جب اللہ پاک ہم سے اپنی میت منگواتے ہیں اور ہم سچے دل سے محبت مانگ بیٹھتے ہیں تو اللہ پاک سب سے پہلے ہم سے ہی سارے اعلیٰ کو لا کرواتے ہیں، ایک ایک کر کے سارے بت تڑواتے ہیں۔ ہم بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں بقول شاعر، پتھروں آج میرے سر پر بستے کیوں ہو، میں نے تم کو بھی کبھی اپنا خدا رکھا ہے۔ اس بت میں کچھ نہیں ہوتا، یہ تو ہم ہوتے ہیں جو اس سے سب کمالات منسوب کیے بیٹھے ہوتے ہیں، ہر آس توقع لگا لیتے ہیں، اس کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، اپنی طلب مانگتے ہیں۔ بہت مہربان ہوتا ہے خدا ہم پر جب اس بت سے ہمیں کچھ دلوانے نہیں دیتا، ویسے وہ خود سے دے بھی نہیں سکتا۔ اس کا دینا رب کی نگاہ سے دیکھو تو عطا، ورنہ دنیا کی نگاہ سے دیکھو سراب ہی تو ہوتا ہے، مگر ہماری توقع اس پر، ہمارا مان یہ سب ہوتے ہیں ہماری اصل آزمائش۔ اگر ہم پر اس دنیا میں ہمارے بتوں کی حقیقت ہم پر آشکار ہو جائے تو کیا ہی عطا ہو۔ الحمدللہ کیا کہ انجانے میں عشق بتا ہمیں دو جہاں میں وہ اذیت دیتا ہے جسے ہم خود خریدتے ہیں۔ اگر دنیا میں یہ اسرار منکشف ہو تو ہم ان بتوں سرابوں کو بھی دوائیں دیے جائیں گے، ورنہ آج جن کو ہم خدا کیے بیٹھے ہیں، اس روز تو یہ ہم سے ایسے انجان ہوں گے جیسے جانتے نہیں۔ حبل میں کچھ نہیں تھا، لات منات میں کچھ نہیں تھا، عزا بے معنی تھا۔ بت باہر نہیں ہوتا، بت اندر ہوتا ہے۔ سب سے بڑا بت نفس باطل ہوتا ہے۔ دنیا بھی عجیب ہے، اس بت کے پیچھے کام نکلوانے کو بھاگتی ہے۔ جو شخص اپنا کام خود نہیں کر سکتا یا جو خود اپنا کام نکلوانے کے لیے دوسروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو یہ معاملہ تو یہی ہوا نا کہ خسارہ بو کر نا امیدی کاٹی جا رہی ہے۔ ساری توانائی غلط جگہ لگا کر لوگ اتنا تھک جاتے ہیں کہ پھر ان کے پاس اتنی بھی سکت نہیں رہ جاتی کہ امید حق ہی رکھ سکیں۔ باطل سے امید لے ڈوبتی ہے، حق سے امید دلدل سے بھی باہر لا سکتی ہے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، پھر جانے کیوں لوگ جھوٹے معبود تراش کر پرستش میں مصروف ہیں، خسارہ بو رہے ہیں، خسارہ کاٹ رہے ہیں، تھک رہے ہیں اور اپنی اصلاح کا پہلو تک نہیں دیکھ پا رہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نگاہ حق عطا فرما اور نیک اعمال کی توفیق دے، اللہم آمین۔ ایک گوچہ ہو تنہائی کا تیری یاد ہو بس، اور میں ہوں میں تجھ کو چاہوں بس، تجھ کو جانوں تجھ ہی کو سوچوں، تجھ ہی کو مانگوں۔ ایک پل وہ میری عمر کا ہو محیط، میری حیات تلک ایک گوشہ ہو تنہائی کا تیری یاد ہو بس، اور میں ہوں۔ خلوت میری بن جائے جلوت ہونٹوں پہ ہنسی کہلائے یوں، روح معطر کر جائے میری تیری یاد ہو بس، اور میں ہوں۔ ایک گوشہ ہو تنہائی کا تیری یاد ہو بس، اور میں ہوں۔ ہماری توقعات ہمارے مان کا حقدار واحد ایک ہے، اللہ ہم جب اسے کہیں اور منسوب کرتے ہیں، اذیت کا بیج بوتے ہیں، درد کی فصل کاٹتے ہیں۔
اس کی محبت ہر بت توڑ کر ہی رہتی ہے، کیونکہ محبت بہت خاص، بہت پاک دلوں پر وہی سے اترتی ہے۔ اگر وہ گھر پہلے ہی بھرا ہو تو بلا ممکن کہاں رہے؟ وہ گھر خالی کیا جاتا ہے، پھر اصل مکین بڑی شان و شوکت سے محبت کی کوسے قضا لیے آن اترتا ہے۔ صحیح سفر اس سفر کے بعد شروع ہوتا ہے۔ محبت کا خوبصورت سفر اخلاص ضم کر دیتا ہے۔ ایک ہی وقت میں جو خالق کو اچھا کہتا ہے، سمجھتا اور مانتا ہے، وہ مخلوق کو برا نہیں کہہ سکتا۔ ایک ہی وقت میں نظر اچھائی اور برائی میں نہیں الجھ سکتی۔ سب خالق کے ہاتھ ہے۔ جب خالق کو کوئی بندہ بھا جاتا ہے اور وہ اس کے دل کے مرکز میں اپنی یاد سجا دینا چاہتا ہے تو بندے کو اس کی خواہش کی اور مخلوق کی حقیقت دکھا کر دل میں اس کی جگہ کو پیچھے کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مخلوق کو وقت ختم ہو گیا، بس اتنا کہ خالق کی حقیقت بالا تر ہو گئی، یا کہہ لیجئے مخلوق کا سراب منکشف ہو کر حقیقت کی شکل میں خالق کی حقیقت میں ضم ہو گئی۔ روحانیت کی نشو و نما میں یہ آزمائش لازم ہے کہ دل کو غیر کی چاہ سے خالی کیا جائے۔ اس میں ایک فیض یہ بھی آتا ہے کہ مخلوق کی جانب سے آئی گئی آزمائشوں میں جسے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، مگر اس میں مقصد دل غیر کی چاہ سے خالی کرنا ہے۔ دل اگر پھر حسد، گلے، افسوس، رنج و ملال میں الجھ جائے تو یہ ایک اور پردہ ہے جو اگر پڑا رہ جائے تو تکلیف کا سامان کر دیتا ہے، اور جتنی جلدی ہٹ جائے اللہ پاک اتنی راحت اور آسانی کر دیتے ہیں۔ مخلوق غیر نہیں، کیونکہ مخلوق خالق سے ہے۔ مخلوق تب غیر ہے جب یہ اللہ سے ہٹ کر اللہ سے بڑھ کر چاہ کی حامل ہو جائے، اور ویسے سچ تو یہ ہے کہ مخلوق خود میں نہیں اٹکاتی، یہ نفس ہوتا ہے جو مخلوق میں اٹکتا ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ تم جس کو معبود جانو گے اس کے لیے قربانی دو گے، اسی سے امید باندھو گے، اسی سے توقع رکھو گے، اس کے گرد طواف کرو گے، اسی کے لیے جیو گے، مرو گے، اسی کو سوچو گے، اسی کے لیے جاگو گے، اسی کے لیے سو گے، اسے مانگو گے، اسے چاہو گے۔ اگر تمہارا معبود اللہ سے ہٹ کر تمہارا نفس، تمہاری خواہش ہو گیا تو تم شرک خفی کے اس مدار میں داخل ہو گے جہاں تم معبود حقیقی سے منحرف یا محو ہو گے۔ اب تمہارا جذبہ خواہ کتنا ہی جنوں کی سرحدوں کو چھوتا ہو، اگر مدار حقیقی سے ہی ہٹ گیا تو خواری تم نے خود اپنا مقدر کر لی، اپنے نفس پر خود ظلم کر بیٹھے۔ اب اللہ تمہاری خیر چاہتا ہے تو تمہیں درپردہ اطاعت یعنی کسی سزا کے پردے میں واپس اس خلا میں دھکیلا جائے گا۔ اب اگر تم واپس اپنے جھوٹے معبود سے ہی تسکین پانے کی ضد پر اڑے رہے تو تم نے خود مزید تباہی مول لے لی، اور اگر جی جان سے خود کو مدار حقیقی کے سپرد کر دیا تو اپنے معبود حقیقی کو چن لیا۔ اب وہ تمہاری خواہش سے ہٹا کر جیسے چاہے اپنی رضا کے سمندر میں بہائے۔ بہتے جاؤ، جہاں لے جائے جاتے جاؤ، جہاں سے روکے وہاں سے رک جاؤ، بس اپنی ڈوری اسے تھما دو، تمہیں اس سے بہتر کوئی نہیں تھام سکتا، تم خود بھی نہیں۔ لا الہ الا اللہ کے سفر میں آپ ایک سمندر میں دو کشتیوں پر سوار نہیں رہ سکتے۔ آپ کو بہرحال کسی ایک کشتی کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ آپ ایک طرف توحید کو بھی راستہ بھی کیے بیٹھے ہو اور دوسری طرف ضرورت پڑنے یا مشکل آنے پر کفر و شرک کے راستے کو بھی اپنا لو، تو یہ آپ نعوذ باللہ اللہ کو فار گرانٹڈ لینا جیسا کرتے ہو۔ ہمارے عقیدے کی درستگی کا نفع و نقصان ہمیں ہی ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اسے نہ ہماری نماز کی ضرورت نہ عبادت کی۔ اس نے اپنی خصوصیت بے نیازی بتائی اور ہمارا مقصد عبادت، اور ہم ندان اس سے بے نیاز ہوئے پھرتے ہیں۔ وہ اپنا آپ دکھاتا ہے اور ہماری عقل و بصارت پر پڑا پردہ ہمیں ہمارے ہی خالق کو نہیں دیکھنے دیتا۔ اللہ خالص ہے اور اللہ اخلاص والوں، عاجزی والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک جس پر اپنی نظر کرم کرنا چاہتے ہیں اس کو اخلاص عطا کرتے ہیں۔ اخلاص اس کے نیک عمل کی بنیاد ہو جاتا ہے۔ دنیا مال کے نتائج دیکھتی ہے، اللہ اعمال کی نیت دیکھتا ہے۔ تو اگر بنیاد خالص ہے تو عمارت تو مضبوط ہوگی نا، انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے تو گمان بھی نہیں ہوتا
کہ نیت عمل نتائج کے علاوہ کسی کی خالص معافی، کسی کا تائب ہونا، اس کی نیت اللہ کو بھا جائے تو اللہ کو وہ ادا کیے پسند ہے آ جائے۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے خلاف فیصلہ سنایا جائے گا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں شہید ہوا ہوگا۔ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے اور ان کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تو نے میری نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ وہ جواب دے گا کہ اللہ میں تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے تو جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں جرأت مند بہادر کہیں۔ سو وہ دنیا میں کہا جا چکا، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اس منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص ہوگا جس نے علم، دین اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی ہوگی اور دوسروں کو اس کی تعلیم دی ہوگی۔ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے اپنا انعامات یاد دلائیں گے، وہ ان کے سب کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تو نے میرے انعامات کا کیا حق ادا کیا؟ وہ جواب دے گا کہ اے اللہ میں نے علم، دین اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی اور آپ کی خوشنودی کے حصول کے لیے دوسروں کو تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے تو اس لیے علم حاصل کیا تھا کہ لوگ تمہیں بڑا عالم کہیں اور قرآن کریم اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تمہیں بڑا قاری کہیں۔ سو وہ دنیا میں کہا جا چکا، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا وہ شخص ہوگا جس پر اللہ نے وسعت کی ہوگی اور ہر قسم کا مال و دولت اسے عطا کیا ہوگا۔ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے انعامات کی یاد دہانی کرائیں گے، وہ ان سب کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ان انعامات کا کیا حق ادا کیا؟ وہ جواب دے گا کہ اے اللہ میں نے کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں تجھے خرچ کرنا پسند ہو اور میں نے خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے تو اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں۔ سو وہ کہا جا چکا، پھر اس کے بارے بھی حکم دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مسلم ترمذی۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا اللہ الحی القیوم واتوب الیہ۔ ایمان، نیت، زبان، دل، عمل سب کا مجموعہ ہے۔ یہ معاملہ بہت نازک ہے، انسان کی سمجھ اور ججمنٹ سے باہر، ایسا معاملہ جو اللہ جانچتا ہے، پرکھتا ہے۔ وہ کسی کے دل میں رائی برابر بھی ایمان دیکھ لے تو بخش دے، کسی زانیہ کو فقط ایک پیاسے جانور کو پانی پلانے پر بخش دے، اور کسی کے پہاڑ جیسے اعمال رائے گا اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں معاف کر دے، اپنے لیے خالص کر دے، اپنے لیے خالص نیت، خالص عمل کی توفیق دے، اللہم آمین۔ محبت کبھی عزت نفس مجروح نہیں کرتی۔ عزت نفس اور انا میں بہت فرق ہے۔ انا فقط میں ہے اور عزت نفس اللہ کی عطا کردہ احساس خودی ہے جو تم کوئی رضا میں ضم ہے۔ محبت ہمیشہ عزت نفس کا مان رکھتی ہے، اپنے پاس سے عزت عطا کرتی ہے، اور بے شک ہم پرفیکٹ نہیں ہوتے، مگر یہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے کہ ہم کہاں اپنی اس حد کو جان جائیں جہاں محبت کے نام پر ہم اپنی عزت و نفس کا سودا کر رہے ہیں، کیونکہ عزت نفس تو عطا ہے۔ وہ تو دراصل انا ہے جس کی پامالی محبت کی راہ میں کروائی جاتی ہے، جس میں ہمارا اپنا آپ ہم پر اشکار ہوتا ہے۔ جو اصل عزت نفس ہے وہ کبھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں گڑگڑائے گی۔ جو اصل محبت ہے وہ اسے کبھی ایسا کرنے پر مجبور نہیں کرے گی۔ ہر انسان اپنے فعل میں آزاد ہے، کسی کے عمل کے جواب میں کیے جانے والا ہمارا رد عمل ہمارا عمل ہوتا ہے جس کی ذمہ داری ہم پر عائد ہے۔ بس یہ ہے وہ نقطہ جہاں ہم اپنے اور اپنے رشتے کے لیے سنوار کا باعث بھی بن سکتے ہیں اور بگاڑ کا بھی باعث بن سکتے ہیں۔ معافی، محبت و درگزر پر بردباری، دوا، وفا، اخلاص، صبر، شکر، حمد، ذکر عرش والے سے متعلق ہے۔ حسد، کینہ، بغض، عداوت، رنج و ملال، نفرت، فتنہ، فساد وہ زمینی جذبے ہیں جو جسم کی خاکی کا خاصیہ ہیں۔
جس کی روح جتنی پاکیزہ اور لطیف ہوتی چلی جائے گی اس کو اللہ اتنی اپنے پاس سے گنجش شائگاں عطا فرمائے گا۔ جس کی روح جتنی کثیف ہوتی چلی جائے گی وہ چاہے زمین پر جتنا بھی تصرف حاصل کر لے، اس کا تمام تصرف گنج رواں کی مانند زمین بوس ہوتا چلا جائے گا۔ یہ زمینی کثافت اپنے اپنے درجوں پر سب کا امتحان بننے آتی ہے۔ کچھ کے لیے اللہ محبت ہے، کچھ کے لیے مال، کچھ کے لیے خاندان۔ الغرض ایک جانب یا حق اللہ کی محبت ہے تو دوسری جانب میں نفس کی محبت ہے۔ دیکھا جائے تو انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اولیاء کرام علیہ السلام، سب صالح محبت والوں کو بھی انہی زمینی جذبوں اور رشتوں میں موجود علائشوں بری آزمائشوں سے آزمایا گیا، مگر الحمدللہ ان کے بقدر ظرف جھکاؤ نے ان کو اس کثافت کو بننے دینے سے باز رکھا، اور انہوں نے جتنا اللہ کے لیے قربان کیا اتنا اللہ پاک نے انہیں اپنا اتنا فیض و کرم سکون دیا اور اپنی محبت کے حجاب ان سے اٹھاتا چلا گیا۔ عرش والے کی عطا کردہ صبر و شکر، حمد و ذکر، راہ حق و وفا میں سعی، مسلسل عشقوں کی صورت ہونے والی باران محبت جیسے دل کی زمینی کثافت کو ڈو ڈالتی ہے۔ روح آہستہ آہستہ ایسے لطیف ہوتی جاتی ہے جیسے اس کا تعلق زمین سے نہیں، آسمان سے بھی پرے کہیں کسی دنیا سے ہو۔ جب خلوت میں ذکر بڑھ جاتا ہے تو جلوت میں خاموشی بڑھ جاتی ہے، کہ یہ خاموشی اس ذکر میں مشغول رہتی ہے، یوں جلوت میں خلوت اور خلوت میں جلوت ہو جاتی ہے۔ محبت خاموشی میں بھی ذکر ہے، ذکر کرنے سے محبت بڑھتی ہے، محبت ذکر بڑھا دیتی ہے اور پھر خاموشی بھی ذکر ہو جاتی ہے۔